ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر خوف خدا آ گیا ہے، کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کون سا ایسا پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ میں چند مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی، ایک مرتبہ آپ کے اوپر خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا، ایسا خوف طاری ہوا کہ 40 دن آپ سجدے میں رہے۔ کتنے دن؟ 40 دہاڑے، اور زاروں قطار روتے رہے۔ علماء نے لکھا، صلحاء نے لکھا، صوفیاء نے بیان کیا، اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو تھے، جو وہ پانی تھا، وہ آس پاس بہتا رہا، اس پانی کی وجہ سے سبزہ اگ گیا، اس جگہ تے سبز گھاس اگ پیا۔ 40 دن روتے رہے۔ یہ ہے مثال حق تقاتہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، خلیل اللہ، آپ کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے دوست۔ آتا ہے، علماء نے لکھا کہ جس وقت آپ کے اوپر خوف خدا طاری ہوتا، بعض اوقات نماز میں ہوتے، تو 1 میل سے آپ کے سینے میں خوف خدا سے جو آواز پیدا ہوتی، گڑ گڑاہٹ جو پیدا ہوتی، 1 میل سے دور وہ سنائی دیتی، اتنا خوف خدا۔ اور بعض اوقات پھر حضرت جبریل امین آتے، عرض کرتے کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، اللہ فرماتا ہے کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو عذاب دیتا ہو؟ کیا دیکھا ہے آپ نے کہ دوست اپنے دوست کو عذاب دے؟ آپ فرماتے کہ نہیں دیکھا ایسا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے آپ کیوں روتے ہیں؟ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ تو پتہ کیا فرماتے ہیں کہ جبریل، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہونا یہ بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، تو اس لیے گریہ زاری کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک تو خوف خدا ہمارے اندر اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، آنے والے وقت میں ہمیں کیا ہوگا، سمجھ آ رہی؟ اور یہ بات ذہن میں رکھی، علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتے ہیں یہی تباہ ہونے والے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب شیطان مردود کیا گیا، لعنت کی گئی، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، تو اس وقت حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، نورانی فرشتوں کی جماعت کے سردار زاروں قطار روتے رہے، زاروں قطار روتے رہے۔ اللہ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو دونوں؟ تو عرض کرنے لگے یا اللہ ہم اس لیے روتے ہیں کہ شیطان ہمارے فرشتوں کے اندر رہتا تھا، اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں، اور اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا تو لعنت کی گئی، اس کے اوپر دھتکار دیا گیا۔ ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ کی تیری خفیہ تدبیر پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں مجھے یہ پسند ہے، میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، ہمیشہ ڈرتے رہو۔ ڈرنا چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں موجود تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ میں قرآن پڑھتا ہوں، تم رونے کی کوشش کرو۔ کیا کرو؟ رونے کی کوشش کرو۔
سرکار نے ایک مرتبہ پڑھی سورۃ التکاثر، کچھ صحابہ روئے، کچھ کو رونا نہ آیا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا میں پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس سے کو رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی شکل بنا لے، رونے کی کوشش کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف میں رونا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ کتنی عظیم چیز ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خوف خدا سے گریہ زاری کرتا ہے، اِذَا اقْشَعَرَّ جَسْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْیَةِ اللہ، حدیث پاک الفاظ کہ جس بندے کا بدن اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کسی درخت کو پکڑ کر ہلایا جائے تو اس کے پتے گرتے ہیں، اس کے پتے گرتے ہیں۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ خوف خدا سے کانپ جانا، اور واقعی جن کے سینے میں خوف خدا ہوتا ہے نا، جن کو یہ نعمت ملی ہے، واقعی وہ جب ان کے سامنے کوئی ایسا کام ہو نا اللہ کی نافرمانی، ہکے بکے ہو جاتے ہیں، جسم حرکت میں آ جاتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا تو کسی قبیلے کی خاتون سے نا اس کو عشق ہو گیا، لگن ہوگی، محبت ہوگی۔ اب وہ اس تاڑ میں تھا کہ ہمیں کوئی اکیلا موقع ملے، وقت ملے۔ اتفاق سے وہی عورت اور اس کے قبیلے کے افراد وہ کسی سفر کے اوپر قافلے کی صورت میں جانے لگے، قافلہ بناتے چل پے، وہ بھی تاڑے چاہ، وہ بھی پچھو اپنی سواری لے گئے، وہ بھی چل پیا۔ اتفاق نال کدے رستے دے وچ ہی رات ہو گئی، وہ سارے اتنے ٹھہر گئے کہ اتنے آرام کریں گے، رات گزاریں گے، سویرے پھر اگلا سفر شروع کر سکیں۔ رات میں جدو سارے سو گئے، وہ چلدا چلدا پہنچ گیا اس خاتون دے کول۔ اس خاتون نے آخیا کہ ویک کوئی جاگدا تو نہیں، کوئی جاگدا تو نہیں۔ وہ بڑا خوش ہویا، انہیں ویکھیا وکھیا ہو رہا پر ہٹ کے آیا تو نے کہا جی کوئی نہیں جاگدا۔ اس عورت نے کہا کوئی نہیں جاگدا، میں کوئی نہیں جاگدا۔ اس عورت نے کہا ہاں اللہ تو جاگ رہا ہے، اللہ جاگ رہا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، وہ جاگ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان کے جسم کے اوپر ایسی کپ کپی طاری ہوئی، خوف خدا طاری ہوا، وہ کانپنے لگا اور چیخیں مارتا ہوا اس عورت سے دور چلا گیا، بھاگ گیا۔ دن چلتے چلتے جی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مرنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کسی کے وہ خواب میں آیا تو اس نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے نال کی کیتا، کی بنی تیری؟ انہوں نے کہا یار اسی ایک بات کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کون سی بات جی؟ مجھے موقع ملا تھا، وقت ملا تھا، میں ایک عورت کو چاہتا تھا، اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا، میں دیکھ کر آیا خوشی خوشی واپس لوٹ کے۔ اس نے کہا ہاں ابھی بھی کوئی جاگ رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اے خوف خدا کی وجہ سے میں کام اٹھا، لرز گیا میرا جسم، اور چیخیں مارتا ہوا میں وہاں سے نکل گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں مجھے کچھ بھی کام نہ آیا، صرف یہی بات کام آ گئی کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میں جو بدکاری اور اس گناہ کو میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ، کہ جب بندے کا جسم اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، پھر اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں، ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کسی درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔